جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ لڑکا جس نے اپنے ہی دوست کو بڑی برہمی سے ختم کر دیا. نہ صرف اس کو ختم کیا بلکہ اس کو آگ لگائی, پھر اس کے جسم کے مختلف حصے کر دیے. 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے پھر اس کو پھینک دیا. بات کرتے ہیں کہ کب سے اس کی اس لڑکے کے ساتھ دوستی تھی اور کیا معاملات ہیں. نام کیا تمہارا؟ تیمور کیسر. تیمور. اچھا یہ بتاؤ کہ کب سے دوستی تھی تمہاری اس لڑکے کے ساتھ؟ 7-8 مہینے سے. 7-8 مہینے سے. 7-8 مہینے سے تمہاری دوستی تھی اس لڑکے سے. کیا عمر تھی اس لڑکے کی؟ 22-23 سال. کہاں ملاقات ہوئی تھی تم لوگوں کی؟ سر اپنے گاؤں میں. اور عمر تمہاری کتنی ہے؟ 15 سال. 15 سال. تو کیا وجہ بنی کہ اتنی اچھی دوستی بقول تمہارے کہ 8 مہینے سے دوستی تھی, کیا گڑبڑ ہوئی؟ دوستی کس قسم کی تھی تم دونوں کی آپس میں؟ سر غلط ریلیشن شپ تھی. تمہارا اور اس کا؟ جی. تمہاری اپنی عمر کتنی بتائی تم نے؟ 15 سال. اور اس کی؟ 22-23 سال. تو کتنے عرصے تک یہ معاملات غلط چلتے رہے تم دونوں کے؟ کوئی 6-7 مہینے. دونوں کی رضامندی ہوتی تھی؟ جی دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ ایک ہی گاؤں میں. تو اس غلط سائٹ پہ کیوں پڑ گئے تم؟ کیا وجہ تھی کہ تم اس سائٹ پہ آ گئے؟ اس غلط 8 مہینے تک اچھے خاصے تم لڑکے ہو اور اپنے آپ کو تم اس غلاظت میں لے گئے. سر میں نے پہلی بار زبردستی کی تھی. اچھا. اس تو بعد پھر میں کہنا سی بھائی مزہ ہونا تم میں کیتا کر میں تو غلط کام کرا تو یہ مطلب کہ تو میں نے کیتا کر میں تین کیتا کر. دونوں کو پھر یعنی کہ تم پہلے بقول تمہارے کہ اس نے تم سے جی. زبردستی کی. جی. اس کے بعد تم دونوں کو پھر عادت ہوگی. جی. تو تمہارے والدین گھر والے بڑے بہن بھائی نظر نہیں رکھتے تو تم کہاں جاتے ہو کہاں آتے ہو کیسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے؟ نہیں سر ابو نوکری ہونے تو پیچھے بڑا پائی ہے وہ آپ پھرنا ٹرنا رہنا. اچھا. تو یہ 8 مہینے تک تمہاری یہ غلط جو معاملات تھے اور یہ دوستیاں چلتی رہیں, پھر دشمنی کیسے ہوگی تم لوگوں کی؟ کیا وجہ بنی؟ سر وہ میری بہن نہ غلط کام لگیا میں دیکھا تھا اس وجہ تو میں اس کو ماریا. کیا ہوا؟ میری بہن نہ سر غلط کام لگیا میں انہیں دیکھا تو میں ماریا. یعنی تمہارے ساتھ بھی اس کے معاملات تھے غلط؟ جی. پر تمہاری بہن کے ساتھ بھی غلط معاملات ہو گئے اس کے؟ جی. اچھا. تو پھر تم نے اس کو ختم کر دیا. ختم کر دیا. تم نے جب 8 مہینے تک تمہیں چاہیے تھا کہ تم جو شخص جس بندے کے ساتھ تمہاری دوستی تم اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہی نا. اگر اس نے زبردستی تمہارے ساتھ کی تھی تو تم اپنے گھر والوں کو بتاتے اور ان کو پھر وہ ظاہر اس کو سزا ملتی تاکہ اس کی جرت نہ ہوتی کہ دوبارہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرتا یا پھر وہ تمہاری بہن کے ساتھ غلط. کیونکہ اس نے تو سوچا ہوگا کہ بھائی ایسا ہے تو بہن بھی ایسی ہے تو معاملات چلاتے ہیں ایسے غلط. جی. سر عزت نہیں دسیا. نہیں بیٹا کام نہیں ایسا کرتے نا. آپ کو اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا. ناظرین یہ پیغام ہے میرا تمام والدین کو, چاہے وہ شہروں میں رہتے ہیں چاہے وہ گھروں میں رہتے ہیں ادھر گاؤں میں رہتے ہیں دیہات میں کہیں بھی, کہ خدا را اپنے بچوں کو چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان پر نظر رکھیں. اچھا خاصا یہ لڑکا ہے غلط صحبت میں پڑھ کے 8 مہینے تک اس بندے کے ساتھ اس کے معاملات چلتے رہے اور پھر جب اس کی بہن کو بھی اس نے اپنے ساتھ انوالو کر لیا تو پھر اس نے اس کو ختم کر دیا. تم نے پیچھا کیا کس طرح کیسے پتا چلا تمہیں کہ تمہارے علاوہ بھی وہ کسی اور کے ساتھ؟ دو چھوڑا پہلا آخیا میں تیری بہن نال بھی غلط کام غلط سسٹم ہے میں نال بھی غلط کام کرنا ہے. اس وجہ سے میں شاک سی سر. تمہیں غصہ آیا ہوگا پھر بہت زیادہ؟ جی سر. ہاں جی سر. پھر کیا کیسے تم نے کیسے ختم کیا؟ کہاں پہ گئے؟ سر وہ سوڑے دار گیا ہے تو میں پیچھے گیا تھا. کون کون گیا تھا؟ میری بہن تھا وہ شیبی. اچھا. جی. تو پھر تم نے جا کے اس کو فائر مار. اس کے بعد پھر بہن کو لیا تم نے ساتھ گھر سے لے کے؟ جی. پھر گھر والے نال لے گیا. کون کون تھے تمہارے ساتھ گھر والے؟ امی ماموں بڑا بھائی تو میں. تم سب گئے؟ جی. پھر تم نے کیا کیا؟ خالہ بھی. پھر کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ سر سب نے آگ لگائی ہے پہلا اس لڑکے کو. جی. پھر ٹوٹے اس کو ٹکڑے کیے؟ جی ٹکڑے کیے. کتنے؟ سر 2 ٹانگیں بازو اور گلا. تو کہاں پھینکے؟ سر کھائی میں. اتنا اس حد تک کیوں چلے گئے؟ ختم تو تم لوگوں نے کر دیا تھا. جی. پھر تم نے تمہاری والدہ نے خالہ نے بھائی نے اس حد تک یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سر غصہ تھا تمہیں؟ جی. اور ڈر بھی تھا کہ چھپا دیں اسے. یہ دوستی جو تم لوگوں کی جو چلتی رہی ہے 8 مہینے تک, یہ اس 8 مہینے میں تم لوگ ویسے ہی غلط معاملات چلاتے رہے آپس میں؟ جی سر. تم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا؟ نہیں سر.
تو تمہیں خود اپنے آپ پر بھی غیرت کرنی چاہیے تھی نا. جی سر. اپنے لیے بھی کچھ سوچتے نا کہ تم خود غلط کر رہے ہو, اگلے کو موقع دے رہے ہو کہ وہ تمہارے علاوہ تمہارے گھر پہ بھی غلط نظر رکھے. اچھا یہ سارے کس کس نے کیا کیا؟ تمہاری امی نے, بھائی نے, خالہ نے مل کے کیا اس کے ساتھ کیا اس بندے کو؟ سر ٹکیا. کاٹا اس کو؟ اچھا پہلے اس وقت اس کو آگ لگا چکے تھے کہ بعد میں آگ لگائی؟ نہیں, آگ پہلے لگا. اچھا کون کون تھا اس وقت جنہوں نے اس کو علیحدہ کیا اس کے حصے؟ سر میں تے, امی تے, وڈا بھائی تے, نال ماموں تے, خالہ. گھر جا کے تم نے کیا بتایا اپنے گھر والوں کو کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے اور کیوں تمہارے گھر والے پھر ساتھ آئے ہو؟ سر میں کہ میرے نال غلط کام کرنے کی کوشش کی. اور اصل بات کب پتہ چلی گھر والوں؟ اصل بات پہ پہلے پوچھنے رہے بتا غلط کام کیا تو اساں کہتا. پھر میں آخیا بھائی بھن نال لگیا سی تے اس وجہ سے پھر وہ نال گئے. اچھا جی سر. تو پھر تم نے اپنا نہیں بتایا کہ 8 مہینے سے میں رضامندی سے چل رہا تھا؟ نہیں سر. ابھی تک نہیں بتایا؟ نہیں سر. اچھا تو یہ پیغام ہے جی تمام والدین کو کہ پہلے آپ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں. اب اس کی عمر 15 سال ہے, جس کے ساتھ اس کی دوستی 22-23 سال کا لڑکا تھا جس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا. اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے بھی غلط کیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک 15 سالہ لڑکے کے ساتھ اس طرح کے معاملات چلا رہے. لیکن یہاں پر وہ مائیں جب بھائی بڑے ان کو چاہیے اپنے پہلے نظر رکھیں. اگر انہوں نے اس بچے پر نظر رکھی ہوتی, اس کو غلط معاملات میں پڑنے نہ دیا ہوتا تو اس بندے کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اس کی بہن پر بھی غلط نظر رکھتا. یعنی گھر والوں کو احتیاط یہ چیز اس حد تک جانے پر پہلے, بعد میں تو آپ نے ظاہر ہے غصے میں آ کر یا غیرت میں آ کر یہ معاملات کرتے ہیں جو کہ کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں ہے. پہلے اگر آپ دھیان رکھ لیں اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پر, تو اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکتا ہے. اب یہ لڑکا 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ سارے معاملات کرتا تھا. کہاں بلاتا تھا تمہیں وہ؟ سر چکی ہے کہاں بلاتا تھا؟ کار ہی اس نے چکی. اس کے گھر میں جاتے تھے تم؟ گھر میں اس کے اور کوئی نہیں ہوتا تھا؟ نہیں. تو تمہیں کبھی اپنے بارے میں یہ کرتے ہوئے اس طرح کبھی نہیں لگا کہ تم اتنا غلط کام کر, کتنا برا کام کر رہے ہو تم؟ نہیں سر. تو یہ میرا پیغام ہے والدین کو, خدا را اپنے بچوں پر, چاہے وہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, سب پر نظر رکھیں. ان کو کیسے لوگوں سے ان کی دوستی ہے اس پر نظر رکھیں, ان کے معاملات کو دیکھیں تاکہ حالات ایسے نہ ہوں. یعنی کہ اس کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ اس لڑکے نے اس کی بہن کے ساتھ بھی بقول اس کی جو یہ بتا رہے غلط معاملات چلائے, اور یہ بھی غصہ تھا کہ اس کے ساتھ تھے تو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہوئے اس نے اس کی بہن کو بھی انوالو کر لیا. دونوں چیزوں کا اس کو غصہ تھا جو کہ اس نے پھر اس کو ختم کر کے, آگ لگا کے, پھر اس کے حصے کر کے, تو اس کو پھر یہ غصہ پورا کیا. کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں کاش غلط معاملات نہ کرتا, ایسے اس لڑکے کے ساتھ دوستی نہ کرتا, یا اس نے اگر پہلی دفعہ تمہارے ساتھ کوشش کی تھی تم گھر والوں کو بتا دیتے, تم خود بھی اسی کام میں پڑ گئے. ایسے ہی تھا؟ جی سر. اپنی مرضی سے جاتے تھے؟ جی سر. اپنی رضامندی سب کچھ کرتے تھے؟ جی. یہ جی اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے سب کو بچائے. اور اگین میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر والدین سے, خدا را خاص کر آپ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو کم عمر میں بھی ہیں ان پر نظر رکھیں, کسی ایسے شخص کے دوستی نہ ہونے دیں. اور جو دنیا میں نہیں رہا, اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے غلط کیا تھا, لیکن پھر بھی ہم یہی چاہیں کہ ایسے معاملات سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. قتل کرنا کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کی. یہ تو یہ بتا رہا ہے وہ اپنی صفائی کے اس دنیا میں موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ خود رضامند تھا, اس کی بھی غلطی تھی, لیکن یہ کم عمر ہے, وہ بڑی عمر کا تھا, اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ایسے معاملات میں نہ پڑتا. بہرحال برے کام کا برا انجام ہے, اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے, ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بار پھر گزارش ہے والدین سے, خدا را اپنے بیٹے بیٹیوں پر نظر رکھیں, ان کی تربیت, ان کا خیال رکھیں, اور ان کو بری صحبت سے بچائیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.